ڈاکٹر وسیم سجاد۔ میرا نام ڈاکٹر وسیم سجاد ہے، میں برابری پارٹی کی طرف سے NA 1 to 4 کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سندھ سے آنے والے مہمانوں کو، ان لوگوں کی محبت کو، ان لوگوں کے عزم کو، ان لوگوں کے جوش کو کہ یہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہ پہنچے اور ہم لوگوں سے پہلے پہنچے۔ میں آج آپ لوگوں سے بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصر سی بات کروں گا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک میں صرف 2 پارٹیاں ہیں۔ میں رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھ لیں آج کہ اس ملک میں صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایک امیر کی پارٹی اور ایک غریب کی پارٹی۔ تیسری کوئی پارٹی خدا کی قسم اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف 2 پارٹیاں ہیں، یہ سب امیروں کی پارٹیاں ہیں، یہ 70 سال سے ان مسائل پر قابض ہیں اور آج تک ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہی نہیں، ہم نے کبھی جدوجہد ہی نہیں کی کہ ہم ان کے گریبان کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے 70 سال کے وسائل، ہمارے خون پسینے کی کمائی کو سامنے رکھو، ہمیں جواب دو کہ تم لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ اور اس پیارے ملک کے ساتھ کیا کیا، کیوں اتنا ظلم کیا کہ آج ہم 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ بات آج آپ سب لوگ یہاں سے سمجھ کے جائیں کہ اس ملک میں صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایک امیر کی پارٹی اور ایک ہم جیسے اور آپ سب جیسے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کی پارٹی، اور ہم نے ان غریبوں کی پارٹی کو، اس مڈل کلاس کی پارٹی کو، آپ لوگوں کی پارٹی کو ایوانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ لوگ، آپ لوگ ایوانوں تک پہنچیں گے تو اپنی تقدیروں کے فیصلے کریں گے۔ ہم کتنے سادہ لوگ ہیں، پاکستان کی عوام اتنی سادہ ہے کہ ان مکار جاگیرداروں نے، ان انڈسٹریلسٹ نے، ان امیروں نے ہمیں 72 سالوں سے بیوقوف بنایا۔ کبھی مسلم لیگ نواز کے نام پر، کبھی مسلم لیگ کاف کے نام پر، کبھی پیپلز پارٹی کے نام پر، کبھی تحریک انصاف کے نام پر، مگر یہ سب لوگ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہے امیروں کی جماعت۔ ان لوگوں کا آپ لوگوں کے مسائل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم آپ لوگوں کے مسائل کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی ایوانوں میں، ان کے محلوں میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کی لینڈ کروزرز میں آپ کا ذکر تک نہیں ہوتا، آپ کا ذکر صرف الیکشن سے پہلے ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اتنے سادہ ہیں، ہم لوگ اتنے سادہ ہیں کہ ایک کھانے پر، ایک بریانی کی پلیٹ پر ہم اپنے ووٹ کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار 72 سالوں سے ہمارے اوپر قابض ہیں اور ہم لوگ ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ کب تک چلے گا کہ یہ امیر لوگ ہم 99% لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہمارا خون نچوڑتے رہیں گے، ہمیں خریدتے رہیں گے، ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے، اور ہم لوگ ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتے آ رہے ہیں۔ کب تک ہم بیوقوف بنیں گے؟ جب تک آپ لوگوں میں سے، ان مڈل کلاس میں سے، ان پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے لوگ ایوان کی کرسیوں میں نہیں بیٹھیں گے، وزارت کے منصب پر نہیں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں جا کے ان لوگوں سے آنکھیں نہیں ملائیں گے، یہ لوگ آپ لوگوں کو کبھی حقوق نہیں دیں گے، یہ لوگ کبھی آپ کی بات نہیں کریں گے، یہ لوگ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے، یہ سب امیردار اور جاگیردار ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ان کا ہمارے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ برابری پارٹی پاکستان وہ واحد پارٹی ہے جس نے غریبوں کی بات کی، جس نے وعدہ کیا کہ یہ ان لوگوں کو ایوانوں میں لے کر آئے گی
جو لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ اس ملک کا اصلی سرمایہ ہیں، جو لوگ اس ملک کا اصلی وسائل ہیں، جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہ اشرافیہ تو اس ملک کی دیمک ہیں، ان لوگوں کا اس ملک کے چلانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ یہ ملک چل رہا ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اپنی قسمت کے فیصلے خود کرنے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی تقدیروں کے فیصلے نہیں ہونے دینے۔ آپ لوگوں نے خود اٹھنا ہے، آپ لوگوں نے خود ایوانوں تک پہنچنا ہے، آپ لوگوں نے خود ان کو گریبانوں سے پکڑنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارے وسائل کہاں گئے، ہماری محنت کہاں گئی، ہمارے کھیت، ہمارے پہاڑ، ہمارے دریاؤں سے نکلنے والے وسائل کہاں گئے۔ یہ سارے وسائل ان کے محلات بنانے میں، ان کی لگژریس لائف کریٹ کرنے میں، ان کو بیرون ملک کے دورے کرانے میں ضائع ہو گئے۔ آپ لوگوں پہ ایک وسائل نہیں لگا۔ میں اب بات کرتا ہوں اس حلقے کی جہاں آپ لوگ آج بیٹھے ہیں۔ یہ حلقہ NA 124 NA 119 سے کریٹ ہوا۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے میاں محمد نواز شریف نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، 3 بار وزیر اعظم بنے، پھر حمزہ شہباز نے یہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، 3 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، پھر شاہد خاقان عباسی اس حلقے سے ممبر ہیں۔ مگر خدا کی قسم آپ اس حلقے کی گلیوں میں جا کے دیکھیں، آپ اس حلقے کے محلوں میں جا کے دیکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس حلقے نے جن لوگوں کو وزیر اعظم کے منصب تک پہنچایا اور ان لوگوں کی حالت قابل رحم ہے۔ ان لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں کھانے کو، ان کے گھروں میں 10-10 لوگ ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ان کے پاس صحت کی ضروریات کے لیے وسائل نہیں۔ یہ لوگ ایک میزریبل لائف گزارنے پر مجبور ہیں، مگر ان کو استعمال کرنے والے، ان سے نعرے لگوانے والے، ان کو اپنے ناموں پہ قربان کرنے والے اور ان کو خون چوسنے والے اس ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، اس ملک کے صدر بھی بنے، انہوں نے محلات بھی بنائے، مگر انہوں نے ان عوام کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا اس عوام کو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ خود ایوانوں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ خود سیاست میں نہیں آئے، آپ لوگ صرف ان کے نعرے لگانے میں مصروف رہے، آپ لوگ صرف ان کو پروموٹ کرنے میں مصروف رہے۔ آپ لوگوں نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال نہیں کیا کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں، ہمارے وسائل کا جواب دو ہمیں، ہمارے ٹیکس سے حاصل ہونے والے خزانوں کا جواب دو ہمیں۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے، یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے ان کی گریبان کبھی نہیں پکڑا کہ آئیں ہمیں حساب دیں کہ آپ نے ہمارے پیسے سے، ہماری ووٹوں سے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب تک آپ لوگ اس بات پہ نہیں سوچیں گے، جب تک ہم ان لائنز پہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے خود اسمبلیوں میں جانا ہے، ہم نے اپنی تقدیروں کے فیصلے خود کرنے ہیں، ہم نے اس 1% اشرافیہ کے ہاتھوں غلام نہیں بننا، ہم نے اس ملک کو ان کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی نہیں بننے دینا، اس ملک کو ہم نے ترقی دینی ہے، کیونکہ ہم اس ملک کا سرمایہ ہیں، ہم اس ملک کے جوان ہیں، یہ ملک ہم سے ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے، ہمارا استعمال کرتے رہیں گے اور ہم ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آج اس کنونشن میں آپ لوگ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم ان لوگوں سے ایک ایک پائی کا جواب لیں گے، اپنے حقوق کا حساب لیں گے اور اسمبلیوں تک پہنچیں گے۔ آئندہ ان لوگوں کے پیروکار نہیں بنیں گے، ان کی اندھا دھند تقلید کبھی نہیں کریں گے اور خود اسمبلی کر اپنی تقدیروں کا فیصلہ کریں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو خود اٹھنا ہوگا، آپ کو خود مضبوط بننا ہوگا، آپ لوگوں کو خود اپنی ایک پارٹی بنانی ہوگی جو آپ لوگوں کے فیصلے کرے۔ یہ لوگ، ان لوگوں سے اپنی تقدیروں کے فیصلے کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تنظیم سازی کریں، اپنی پارٹی بنائیں اور
اور ایک ایسی پارٹی بنائیں جو ایوانوں تک پہنچے، قانون سازی کرے، اپنے لیے قانون سازی کرے، اس جاگیرداری نظام کو اس ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے اور غریب کو، مڈل کلاس کو، محنت کش کو اس کا حق دے۔ اور یہ پارٹی تب بھی بنے گی جب تک آپ لوگ اٹھیں گے۔ یہ پارٹی کوئی نہیں بنا سکتا، صرف آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ پارٹی۔ تو کیا آپ لوگ عہد کرتے ہیں آج کہ آپ لوگ خود یہ پارٹی بنائیں گے اور ایوانوں تک پہنچیں گے؟ برابری پارٹی